والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ذی وقار اہل علم، محترم سامعین اور حجاج کرام اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مبارک محفل میں میرا جو موضوع ہے وہ حجاج کرام سے سرزد ہونے والی عقدی اور عبادات کی غلطیاں۔ محترم سامعین، بندے مومن عبادات پر معمور ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بندے مومن جب کوئی بھی عبادت کرے گا اس کی قبولیت کے لیے دو اہم شرائط کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا، وہ عمل خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اس میں ریاکاری اور دکھاوا کچھ نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ اور اللہ رب العالمین کا قول ہے، حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشريكه، رواہ مسلم۔ اگر کوئی انسان کوئی ایسا عمل کرے جس میں وہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے تو میں اس کو بھی اور اس کے شریک کو تمام کو چھوڑ دیا کرتا ہوں۔ تو اس قرآنی آیت اور حدیث پتہ چلا کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط اس میں اخلاص ہو، للہیت ہو، وہ عمل محض اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے۔ اور دوسری شرط ہے اس عمل کی قبولیت کے لیے متابعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ عمل کتاب و سنت کے مطابق ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے قول اور عمل کے مطابق ہو۔ اور ہم لوگ حج کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، حج سے متعلق علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر کئی ہزار صحابہ کے ساتھ حج پہ گئے تو آپ نے فرمایا اے لوگو، تم لوگ مجھ سے حج سے متعلق معلومات حاصل کر لیا کرو، حج مجھ سے سیکھ لیا کرو۔ اور خود صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر کئی ہزار صحابہ کرام اور صحابیات رسول کے ساتھ ہجرت کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے موقع پر جو ہے صحابہ کرام کی حالت کیا ہوا کرتی تھی؟ جابر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہما فقدم المدینہ بشر کثیر کلہم یلتمس ان یتم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کو کئی بہت سے لوگ آ گئے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکل سکیں، اور ہر صحابی کی تمنا ہوا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے عین مطابق وہ عمل کیا کریں۔ اور رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ، اور صحابی فرماتے ہیں وما عمل من شیء عملنا به، حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کیا وہ ہم نے ہو بہو کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حج کے مبارک موقع پر بھی حاجی کے لیے دو اہم عبادتیں ضروری ہیں، ایک تو اخلاص اور الہیت، اور دوسرا جو متابعت رسول۔ اسی طرح محترم سامعین، کسی بھی عمل کو انجام دینے کے لیے، کسی بھی عبادت کو کرنے کے لیے اس سے متعلق علم بہت ضروری ہے۔ جہالت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر کیا جانے والا عمل وہ جو ہے اس میں بہت سے نقصانات ہوا کرتے ہیں۔ بسا اوقات تو عمل قبول ہونے کے بجائے انسان کے لیے گناہ کا باعث بن جایا کرتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی عمل سے متعلق بندے کو بنیادی معلومات کا ہونا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ حج جیسا اہم رکن، اہم عبادت جو انسان زندگی میں عموماً نہیں کیا کرتا ہے، تو اس سے متعلق معلومات حاصل کرنا، علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کیا کرتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا قل انی علی بینۃ من ربی، میں جو بھی عمل کروں گا اور میں جو بھی کہوں گا وہ علم کی بنیاد پر کروں گا۔ اسی طرح محترم سامعین، کسی بھی عمل کے اندر انسان جذبات میں آ کر کے اپنے طور پہ کچھ نہ غلط نہ زائد کرے نہ کچھ کم کرے۔ دیکھیے عبادات پوری کی پوری تعبدی ہیں، پوری کی پوری توقیفی ہیں۔ تمام عبادات کو ہو بہو اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق، رسول اللہ کے قول عمل کے مطابق کرنا چاہیے۔ اس میں نہ غلو ہو نہ خلو ہو، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، نہ زیادتی ہو نہ کمی بیشی ہو۔ کسی بھی عمل کے لیے ابتدا سے لے کر انتہا تک اس کی مکمل کیفیت، اس کی مکمل ہیئت، اس کا مکمل طریقہ، اس کا وقت، اس کی جگہ، یہ تمام کے تمام جو ہے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ اپنی طرف سے جذبات میں آ کر مجھے یہ اچھا لگتا ہے، میں اس وجہ سے یہ کام کرنا چاہوں گا، یہ عبادت میں ناقابل قبول ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ابو طفیل فرماتے ہیں کہ جو ہم ایک مرتبہ ابن عباس اور معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ طواف کر رہے تھے،
وہ کعبۃ اللہ جو چاروں ارکان ہیں نا، چاروں ستون، چاروں جو کنارے ہیں، ان تمام کو چھو رہے تھے. فرمایا وَكَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يَمُرُّ بِرُكْنٍ إِلَّا اسْتَلَمَهُ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کے چاروں کناروں کو چھو رہے تھے وہ. جبکہ جو ہے طواف کرنے والے کے لیے حجر اسود کو چھونا، حجر اسود کو بوسہ دینا ضروری ہے، بلکہ جو ہے یہ مستحب عمل ہے، اور رکن یمانی کو چھونا ہے. اس کے علاوہ بقیہ جو دو کونے ہیں، دو کنارے ہیں، ان کو چھونا ضروری نہیں ہے. اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے چاروں کناروں کو چھو رہے تھے. تو ابن عباس نے فرمایا لم يستلم النبی لم يستلم الا الحجر الاسود والرکن الیمانی، اے معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حجر اسود کو اور رکن یمانی کو چھوا ہے، آپ کیوں بقیہ دو رکن چھو رہے ہیں؟ تو معاویہ نے فرمایا لیس شیء من البیت مہجورا، بھئی کعبۃ اللہ کے اندر جو ہے کوئی چیز چھوڑے جانے کے قابل نہیں ہے. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دو زائد ارکان کو چھو رہے تھے، جو دو زائد کناروں کو چھو رہے تھے، اس پر ابن عباس نے نکیر فرمائی. یہ مسند احمد کی روایت ہے اور شیخ البانی نے صحیح ترمذی میں صحیح قرار دیا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ کسی بھی عبادت کے اندر اپنے طور پر کسی چیز کو اچھا سمجھ کر کرنا یا ضرورت سے زائد کرنا، بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کے کرنا، جگہ الگ کر کے کرنا، وقت سے الگ کرنا، تقدیم و تاخیر کرنا، یہ سرے سے ناجائز ہے. اسی طرح محترم سامعین، عبادات کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے اندر کسی بھی چیز کی بدعت نہ ہو، خرافات نہ ہو، عبادت نہ ہو، اضافہ نہ ہو، بلکہ مومن کی پوری کوشش یہ ہو کہ وہ عبادت سرتاپا جو ہے رسول اللہ کے بتائے ہوئے عین طریقے کے مطابق ہو صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی بھی انسان ایسا عمل کرے جو ہمارے طریقے کے خلاف ہے وہ مردود ہے. دوسری بات محترم سامعین، حج کے لیے بہت ضروری ہے کہ حاجی جب حج کو جا رہا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، وہ حلال مال سے ہو. حج کے اندر جو ہے پورے کا پورا 100% حلال مال کا استعمال ہوا ہو، حرام مال سے حج نہ ہو، سود کے مال سے حج نہ ہو، مشتبہ تجارت سے حج نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، رواہ مسلم. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک عمل کو قبول کیا کرتا ہے. پھر اسی طرح محترم سامعین، حج اتنی اہم عبادت ہے کہ تقریباً سارے محدثین کرام نے اپنی اپنی کتب حدیث کے اندر حج سے متعلق باب باندھا، کتاب الحج، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج سے متعلق وارد بہت سی ہزاروں احادیث کا تذکرہ کیا ہے. پھر اسی طرح شروع زمانے سے لے کر آج تک کے کئی درجنوں کتابیں، بلکہ کئی 100 کتابیں لکھی گئی جس کے اندر جو ہے حج کی تفصیلات بتائی جاتی ہیں اور حجاج سے متعلق حجاج سے ہونے والی غلطیوں کو بتایا جاتا ہے. محترم سامعین، حج میں بنیادی طور پر دو بڑی غلطیاں ہوا کرتی ہیں. پہلے کا تعلق عقائد سے ہے اور دوسرے کا تعلق عبادات سے ہے، فقہی مسائل سے ہے. ہم دونوں کو مختصر جانے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلا جو ہے، حج کے اندر کسی بھی طرح کی عقیدی خرابی نہ ہو، کسی بھی طرح کی عقیدے سے متعلق غلطی نہ ہو. حج جو ہے سرتاپا یہ توحید کا مرکز ہے. حج بندے مومن کو انسانیت کو توحید خالص کا درس دیا کرتا ہے. حج کی ابتدا سے لے کر انتہا تک حج کے تمام ارکان، حج میں کیے جانے والے سارے ارکان، سارے اعمال، سارے ارکان، سارے واجبات، سارے سنن، سارے مستحبات، یہ جو ہے توحید خالص کی گواہی دیا کرتے ہیں، توحید خالص سے درس دیا کرتے ہیں. اور حج میں جو مختلف عبادات کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، اس میں ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا اقرار کیا جاتا ہے، وہیں پر تمام معبودان باطلہ کا کھلم کھلا انکار کیا جاتا ہے. لبیک لا شریک لک لبیک لبیک، تمام چیزوں کے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار، ربوبیت کا اقرار، توحید اسماء و صفات کا اقرار ہے، وہیں پر تمام معبودان باطلہ کا انکار بھی ہوا کرتا ہے. تو حج جو ہے توحید خالص سے درس دیا کرتا ہے. لہٰذا حاجی کو دوران حج عقیدے کے نام پر ہو یا تبرک کے نام پر ہو یا جذبات کے نام پر ہو یا غلو کے نام پر ہو، کوئی ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے جو عقیدے سے متعلق ہو. یقیناً عقیدے سے متعلق جو خرابی ہوا کرتی ہے وہ یقیناً بڑی خطرناک ہوا کرتی ہے، وہ کینسر کے موافق ہوا کرتی ہے جو حج کی پوری عبادت کو خراب کر سکتی ہے. سب سے پہلے جو ہے حج میں بندہ جب حج کو جاتا ہے تو عقیدہ رکھ کر جائے کہ یہ حج، یہ رکن عظیم، یہ اسلام کا فریضہ، میں اس کو اللہ تعالیٰ کی خاطر کر رہا ہوں، پورے اخلاص کے ساتھ، مطابقت رسول کے ساتھ اور کتاب و سنت کے مطابق کرنے جا رہا ہوں. اور جس رکن سے متعلق جو جتنی معلومات ہیں اتنا ہی کرنا ہے، نہ کم کرنا ہے نہ اضافہ کرنا ہے. خصوصاً جو حجر اسود سے متعلق بعض لوگ یہ عقیدہ رکھا کرتے ہیں کہ حجر اسود جو ہے فائدہ پہنچایا کرتا ہے. نہیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حجر اسود کو بوسہ دیتے فرمایا انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں یقیناً جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے،
نہ تو فائدہ پہنچاتا ہے نقصان پہنچاتا ہے. ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بوسہ دیتے اگر نہیں دیکھا تو میں تجھے بوسہ نہیں دیا کرتا. تو یاد رکھے حضرت اسد یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ جو ہے فائدہ اور نقصان کا مالک ہے، بالکل غلط بات ہے. فائدہ اور نقصان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. پھر اسی طرح محترم بعض حجاج مکہ جب جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے غار حرا پر چڑھا جائے. غار حرا کو جانا، وہاں پر چڑھنا اور وہاں جا کر نماز پڑھنا سمجھتے ایک بہت بڑا کار ثواب ہے، یہ بڑی برکت کی بات ہے. بالکل غلط چیز ہے. غار حرا وہ ایک تاریخی چیز ہے، ایک تاریخی چیز ہے بس. وہاں پر جانے کا کوئی ثواب نہیں ہے، نہ ہی وہ پہاڑ تبرک کے قابل کوئی چیز ہے. حاجی اگر تاریخی اعتبار سے اگر جانا چاہے تو جائے، کوئی بات نہیں، لیکن جانے کو لازم قرار دینا، وہاں جا کر عبادت کرنا، اسے متبرک ماننا اور وہاں پر جا کر ثواب کی نیت سے جانا بالکل غلط بات ہے. اسی طرح محترم سامعین بعض حجاج ہو یا معتمرین ہو مدینہ جاتے ہیں قبر رسول کی زیارت کی غرض سے. یقیناً مسجد حرام کو جانا، وہاں پر نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے. مسجد نبوی کو جانا، وہاں پر نماز پڑھنا عبادت کا بہت بڑی بات ہے. مسجد حرام کو جو جایا جاتا ہے وہ عبادت کی خاطر، حج کی خاطر، عمرے کی خاطر، وہاں پر نماز پڑھنے کی خاطر، 1,00,000 نماز کا ثواب حاصل کرنے کی خاطر. اور مدینہ کا جو سفر کیا جاتا ہے محض اور محض مسجد نبوی میں عبادت کی خاطر. مسجد مدینہ میں مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں ریاض الجنہ ہے. پھر اسی طرح جو ہے مدینہ میں جو اور چیزیں ہیں جو ثواب کے قابل، مسجد نبوی کو قبر رسول کی زیارت کی خاطر جانا یہ جو ہے غلط ہے، یہ عقیدے کی خرابی کی بات ہے. بعض لوگ مدینہ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی خاطر اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو ہے میں مسجد نبوی کے جاؤں گا، مدینہ جاؤں گا، قبر رسول کو جاؤں گا، وہاں جا کر زیارت کروں گا. اس طرح کا عقیدہ رکھنا، قبر رسول کی زیارت سے مدینہ کو جانا، یہ حرام اور ناجائز ہے. ایک موضوع حدیث آیا کرتی ہے جسے جو ہے امام ابن عدی اور امام دارقطنی نے روایت کیا ہے، محدث سے ضعیف اور موضوع قرار دیا ہے. وہ ابن مس مروی ہے کہ من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، جو حج کو آئے اور میری زیارت نہ کرے اس نے مجھ پر ظلم کیا. رسول اللہ فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ضعیف حدیث موضوع حدیث ہے کہ جو شخص حج کو آئے اور میری زیارت نہ کرے اس مجھ پر ظلم کیا ہے. یاد رکھیے یہ حدیث ضعیف اور موضوع ہے. شیخ البانی وغیرہ نے اس حدیث کو جو ہے ضعیف اور موضوع قرار دیا ہے. اسی طرح محترم عقیدے کی خرابی یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے کہ مسجد نبوی کے اندر بعض لوگ جاتے ہیں، قبر رسول کے پاس جاتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر دعائیں کرتے ہیں، رسول اللہ سے مانگتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ کے سامنے اپنی مرادیں مانگتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی مرادیں مانگتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے اپنی مصیبتوں کا تذکرہ کر کے مدد طلب کیا کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کا عقیدہ رکھنا ایک کفری عقیدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، انبیاء کرام میں سب سے افضل ہیں. لیکن آپ انسان ہیں. قل انما انا بشر مثلکم، آپ ہم جیسے انسان ہیں. خود رسول اللہ کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بہت سی مصیبتیں آئیں، آپ بھوکو رہے، آپ کو مارا گیا، آپ زخمی ہوئے، آپ پریشان ہوئے، آپ بیمار ہوئے، آپ پہ جادو کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبیعی زندگی گزار کر کے 63 سال بعد وفات پا گئے. پھر یہ عقیدہ کر کے رسول اللہ زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کی خبر کے پاس جا کر کھڑے ہو کر مرادیں مانگنا، دعائیں کرنا، منتیں طلب کرنا، مصیبتوں سے نجات طلب کرنا، یہ حرام ہے، یہ کفری عقیدہ ہے. اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض لوگ نبی کے خبر رسول کے پاس آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور فون لگاتے اپنے ماں باپ کو، اپنے ملک کو فون لگاتے ہیں، اور وہاں سے ان کے والدین ہوں یا ان کی بیوی ہوں، بچے ہوں، ماں ہو یا باپ ہو، وہ اپنے ملک سے رسول اللہ پر سلام بھیجتے ہیں یا رسول اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. بیٹا یا باپ گھر کا ایک فرد جو رسول خبر کے سامنے کھڑے ہو کر مانگ رہا ہے اور اسے گھر والے جو ہے آن لائن جو ہے اپنے ملک میں بیٹھ کر کے مانگ رہے، اللہ کے رسول یا رسول اللہ میں فلان دیجئے، میں فلان دیجئے. اس طرح کے سارے عقائد کفری عقائد ہیں، یہ عام زندگی میں بھی حرام ہے. اور حج کے موقع پر جا کر انسان، حج جو توحید کا درس دینے والا ہے، خالص توحید کا مظہر ہے، وہاں پر اس طرح کفر عقیدے رکھنا یہ مکمل طور پہ حرام ہے. تو سارے حجاج کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے اور حج کے بہانے اپنے عقیدے کی اصلاح کر لینی چاہیے، اور حج کے بہانے توحید خالص مکمل طور پہ پکا اور سچا ہو جانا چاہیے، اور حج کے بہانے کفر، شرک، بدعت، خرافات، صوفیزم، خبر پرستی، مذاق پرستی اور تمام گمراہ کن افکار و نظریات سے مکمل طور پہ توبہ کر لینا چاہیے. پھر اسی طرح محترم سامعین بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر جو ہے 40 نمازیں پڑھنے سے ایک جو ہے 3 طرح کی براتیں ملتی ہیں. ایک تو نفاق سے انسان بری ہو جاتا ہے، جہنم کے عذاب سے نجات پا لیا، اس کو بچا لیا جاتا ہے. پھر اسی طرح جو ہے وہ اس کو جہنم کے آگ سے نجات دے دی جاتی ہے.
عذاب سے نجات دیتی ہے، قبر کے عذاب سے، اور نفاق سے بری ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے مانا کہ مسلم احمد کے اندر موجود ہے، لیکن شیخ البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، بلکہ موضوع قرار دیا ہے۔ تو مسجد نبوی میں انسان جائے، جتنا ممکن ہو سکے رہے، اور جتنی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھے، لیکن خصوصیت سے 40 نمازوں کا عقیدہ رکھنا کہ 40 نمازیں پابندی سے پڑھنے سے 3 نتائج مل جائیں گے کہ وہ عذاب سے محفوظ، خبر کے عذاب میں سے محفوظ، نفاق سے محفوظ۔ یہ غلط عقیدہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح آج کل ٹراولس والے بھی جب عمرے وغیرہ پہ لے کر جاتے ہیں، حج پہ لے کر جاتے ہیں، تو مکمل طور پہ 12 دن کا یا 10 یا 11 دن کا پروگرام رکھتے ہیں تاکہ جو مکمل 40 نمازیں جو مسجد نبوی میں ادا کی جا سکے، اسی عقیدے کے پیش نظر اس طرح کا عقیدہ رکھنا ناجائز ہے۔ ہم سال بھر مدینے میں رہیں، ہم پورا مہینہ مدینے میں رہیں اور خوب نمازیں پڑھا کریں، خوب ثواب حاصل کیا کریں، یہ افضل بات ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا اس موضوع حدیث کی بنیاد پر انتہائی غلط بات ہے۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، بہت سے لوگ مسجد نبوی میں گنبد خضرا کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں کھڑے کر دعائیں مانگا کرتے ہیں، اپنی حاجتیں طلب کیا کرتے ہیں۔ یہ سب جو ہے ناجائز چیزیں ہیں۔ انسان جو ہے مکہ میں رہے، مدینہ میں رہے، اپنے ملک میں رہے، زمین کے اندر رہے، سمندر کے اندر رہے، آسمانوں کے اندر رہے، ہر جگہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے، محض اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے گنبد خضرا کا سہارا لینا، یا مکہ کا سہارا لینا، یا مدینے کا سہارا لینا نہیں۔ غریب انسان جب مکہ نہیں جا سکتا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ غریب انسان کی مرادیں پوری نہیں کرے گا، اس کی مصیبتیں پوری نہیں کرے گا؟ تو دعا کی قبولیت کے لیے مکہ جانا، مدینہ جانا، گنبد خضرا، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ بندہ اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، کسی خاص جگہ کھڑے ہو کر کے جو ہے گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرنا، یہ سب ناجائز امور ہیں۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، رسول اللہ کو سلام سنانے سے متعلق ایک عقدی خرابی، ایک یہ بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ جب کوئی بندہ حج پہ جاتا ہے، عمرے پر جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو ہمارا سلام سنائیے، حضور کا ہمارا سلام سنائیے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے حجاج جو ہے لسٹ لے کر آتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ہمارے والد کی طرف سے آپ کو سلام، ہمارے ماں کی طرف آپ کو سلام، میرے چچا زاد بھائی عبداللہ کی طرف آپ کو سلام، میرے بہن دی فلاں کی طرف آپ کو سلام۔ یہ ناجائز امور ہے۔ صحابہ کرام اس طرح کیا نہیں۔ صحابہ کرام بھی رسول اللہ کے انتقال کے بعد مختلف شہروں میں پھیل گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام مدینہ آئے جایا کرتے تھے، تو کسی صحابی نے جو ہے یہ نہیں کہا کہ رسول ہمارا سلام سنائے صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، یہ ناجائز امور ہے۔ انسان اپنے ملک میں رہتے ہوئے وہ جہاں بھی رہے رسول اللہ پر براہ راست درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی وبارک علی محمد، اس کا سلام پہنچایا جائے گا۔ چنانچہ صحیح ابن حبان کی ایک صحیح حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر بھی حدیث ہے، اور شیخ البانی اس حدیث سے قرار دیا ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتوں کی ذمہ داری محض ایسی ہے کہ زمین کے اندر جو بھی رسولوں کو سلام سنا رہا ہے، سلام بھیج رہا ہے، اسے لا کر پہنچانا ہے۔ تو انسان اپنے ملک میں رہ کر کے، جنگل میں رہ کے، اپنے ملک میں جہاں بھی رہے، براہ راست رسول اللہ پر درود بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے الفاظ سے، تو رسول اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو براہ راست جو ہے فرشتوں کو سلام لا کر پہنچاتے ہیں۔ تو انسانوں کے ذریعے سے سلام پہنچانا یہ ناجائز ہے۔ شیخ البانی فرماتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ وہ جو ہے جارڈن سے مدینہ آ رہے تھے، چیک پوسٹ پہ پولیس نے پکڑا، کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جو ہے آپ خبر رسول جائیں، میرا سلام سنائیے، رسول میرا سلام سنائیے، اس پولیس نے کہا، وہ چیک پوسٹ کے پولیس نے کہا۔ تو شیخ البانی نے کہا کہ جو ہے کیا میں تمہیں اس سے اچھی طریقے نہ بتاؤں؟ کہا کہ ہو سکتا ہے میں مدینہ جا کر بھول جاؤں تمہارا سلام پہنچانا، یا ہو سکتا ہے میرے ذہن سے نکل جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے میں مدینہ ہی نہ پہنچوں۔ میں ایک اچھا طریقہ بتاتا ہوں تم کو کہ تمہارا سلام مجھ سے اچھے لوگ پہنچائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ کیا؟ کہا کہ تم اپنی جگہ پر خود سے سلام بھیجو، تم خود سے سلام بھیجو، اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے جو ہے تمہارا سلام براہ راست رسول اللہ تک پہنچائیں گے۔ میں ہو سکتا ہے کہ نہ پہنچوں، میں ہو سکتا ہے بھول جاؤں، تو جو ہے یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، مدینہ کے اندر حجاج کی طرف سے، معتمرین کی طرف سے جو ہے مجالس منعقد کی جاتی ہے، نعتیہ شریف کے نام پہ، قصیدہ بردہ کے نام پہ، جہاں پر کفریہ نظمیں، شرکیہ نظمیں، غلو والی نظمیں پڑھی جاتی ہے۔ ان تمام حرکات سے ہمیں جو بچنا چاہیے، ان تمام حرکات سے ہمیں جو ہے بچنا چاہیے۔ پھر اسی طرح محترم حرمین کے اندر بعض جگہوں سے تبرک حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بعض مقامات سے، بعض جگہوں سے تبرک حاصل کی کوشش کی جاتی ہے جو ناجائز۔ سب سے پہلے جو ہے کعبۃ اللہ کی دیواروں سے تبرک حاصل کرنا، کعبۃ اللہ کی غلاف سے، کعبۃ اللہ کی دیواروں سے تبرک حاصل کرنا، اس کو جو ہے پکڑ کے جھولنے کی کوشش کرنا، یا اسی طرح جو اس کو کاٹنے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں بہت سے حجاج جو ہے بلیڈ کے ذریعے سے کعبۃ اللہ کی غلاف کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ان دھاگوں کو لا کر کے تبرک سے رکھا کرتے اپنے پاس، اس کو پانی میں ڈال کر پیا کرتے شفا کی غرض سے۔ یہ تمام جو ناجائز امور ہے، یہ تمام جو ہے ناجائز امور ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے مقام ابراہیم،
مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کے بالکل سامنے جو مقام ابراہیم ہے، جو ایک سنہرے رنگ کے جو ہے گلاس کے ڈبے میں رکھا ہوا ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے، وہاں پر نماز پڑھنے کا حکم ہے، وَاتَّخِذُوا مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اس کو گھیر لینا، اس جو ہے اس سے تبرک حاصل کرنا، اس کو چومنا چاٹنے کی کوشش کرنا، اس غلاف کو چومنے چاٹنے کی کوشش کرنا، یہ ناجائز ہے، یہ سب جو ہے ناجائز امور ہیں۔ اس طرح بعض لوگ غار حرا کو جاتے ہیں، وہاں کی چٹانوں کو چومتے چاٹتے ہیں، وہاں کی چٹانوں سے لپٹ جایا کرتے ہیں، یہ ساری جگہوں سے جو ہے تبرک حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ سرے سے ناجائز ہے۔ اب اسی طرح محترم ہم لوگ آتے ہیں عبادات کی طرف۔ اب جو ہے عبادات، حج جو ہے ایک بہت بڑی عبادت ہے، حج بہت بڑی عبادت ہے۔ حج میں جو ہے 4 ارکان ہیں، 4 ارکان جن کا کرنا واجب ہے، ان میں سے ایک رکن میں اگر چھوٹ جاتا ہے تو حج باطل ہو جائے گا اور حاجی کے لیے اگلے سال حج کرنا واجب ہو جائے گا۔ سب سے پہلا جو احرام، احرام میں جو ہے زبان سے نیت کرنا، میقات سے گزرنا، مرد کے لیے احرام پہننا، پھر اسی طرح جو ہے حج کی نیت کرنا یہ واجب ہے۔ احرام باندھنا، میقات پر سے گزرنا اور حج کی نیت کرنا یہ حج کے ارکان میں سے ہے۔ دوسرا ہے کہ جو اللہ بلا انما الاعمال بالنیات، اور حج کی نیت، عمرے کی نیت جو ہے یہ زبان سے کی جائے گی، اللہم لبیک حجن اللہم لبیک عمرتن۔ اور دوسرا جو رکن ہے وہ ہے عرفہ میں قیام کرنا، 9 ذی الحجہ کو عرفہ میں قیام کرنا، وقوف عرفہ یہ اصل حج ہے۔ اگر کسی کا وقوف عرفہ نہیں ہوا 9 ذی الحجہ کو، اس کا حج باطل ہو جائے گا، اس حج کو دہرانا پڑے گا۔ اور تیسرا طواف افاضہ، جسے طواف زیارہ بھی کہا جاتا ہے، جو 10 ذی الحجہ کو کیا جاتا ہے، یہ طواف یہ واجب ہے، حج کے ارکان میں سے ہے۔ یہ اگر چھوٹ جاتا ہے کسی کا سوائے جو ہے حائضہ عورت کے تو اسے دوبارہ دہرانا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح چوتھا جو ہے صفا مروہ کی سعی، یہ حج کے 4 ارکان ہیں، یہ 4 جو ہے ارکان ہیں جن میں سے 4 کا ادا کرنا واجب ہے، اور ان 4 میں تقدیم و تاخیر بھی جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے حاجی احرام باندھے گا، اس کے بعد جو ہے صفا مروہ کعبۃ اللہ طواف کرے گا، اس کے بعد جو ہے منا میں قیام کرے گا 9 ذی الحجہ کو، اس کے بعد جو طواف افاضہ کرے گا، طواف افاضہ کے بعد سعی کرے گا۔ ان میں ترتیب بھی ضروری ہے، اور ان میں سے کوئی ایک رکن چھوٹ جاتا ہے تو کسی ذریعے سے، کسی بھی عبادت کے ذریعے سے، کسی بھی فدیے کے ذریعے سے جو ہے ان کو پورا نہیں بھی کیا جا سکتا۔ کسی کو وقوف عرفہ چھوٹ گیا تو کہے کہ میں جو ہے فدیہ دے دیتا ہوں، جانور ذبح کر کے چاہتا ہوں کہ میرا حج مکمل ہو جائے، نہیں۔ کسی کے صفا مروہ کے صحیح چھوٹ جائے، وہ صحیح نہیں کر پایا اور بولے کہ میں 10 جانور ذبح کر دیتا ہوں میں تاکہ وہ پورا ہو جائے، نہیں۔ یہ 4 ارکان کو ترتیب کے ساتھ ان کے اصل اوقات میں اور صحیح کیفیت میں ادا کرنا واجب ہے، ضروری۔ ان میں سے ایک بھی اگر چھوٹ جاتا ہے تو جو ہے اس کا حج نہیں ہوگا، اس کو اگلے سال حج کرنا جو ہے واجب ہو جائے گا۔ اچھا بھی حج کے کچھ واجبات بھی ہیں، پہلے ارکان، کچھ واجبات بھی ہیں، بعض محدثات ہم واجبات کا تذکرہ کیا ہے جو ہے کرنا واجب ہے۔ سب سے پہلے احرام ہے، میقات سے احرام ماننا ہے، اور دوسرا جو ہے عرفہ میں جو ہے مغرب تک رہنا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد عرفہ پہنچنا، مغرب تک وہاں پر رہنا ہے، اور تیسرا جو ہے مزدلفہ میں رات گزارنا ہے، اور چوتھا منا میں رات گزارنا ہے 9 ذی الحجہ کی رات کو، اور اسی طرح جو ہے 11 ذی الحجہ کی رات کو، 12 ذی الحجہ کی رات کو، 13 ذی الحجہ کی رات کو مبیت منا، یہ بھی جو حج کے ارکان میں سے ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے جمرات کو کنکری مارنا ترتیب کے ساتھ، پہلے دن کس کو مارنا ہے، دوسرے دن کس کو مارنا ہے، اور تیسرے دن کس کو مارنا ہے، کتنے مارنے ہیں۔ جمرات میں جو ہے ترتیب بھی ضروری ہے، اور اسی طرح جو کتنے کنکر مارنا ہے، کس موقع پر کس دن کتنے کنکر مارنا ہے، یہ بھی ترتیب ضروری ہے، یہ واجبات میں۔ اسی طرح جو ہے بالوں کو حلق کرنا، سر موننا، یہ جو بال کو کم کروانا۔ اسی طرح جو ہے طواف وداع، حاجی جب نکلتا ہے اپنے ملک کے لیے آخری دن، بھلے وہ ذی الحجہ کے آخری ایام میں کیوں نہ ہو، یا ذی الحجہ کے بعد محرم میں اگر شروع ہو جائے، تو جب نکلتا ہے اپنے ملک کے لیے تب طواف وداع کرنا، یہ 7 ارکان کو جو ہے ان 7 امور کو جو ہے واجب قرار دیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح اگر ان میں سے کوئی چھوٹ جاتا ہے 7 واجبات میں سے، تو جو ہے فدیہ کے ذریعے سے، دم کے ذریعے سے ان کی بھرپائی کی جا سکتی ہے۔ واجبات میں سے اگر کوئی چھوٹ جاتا ہے تو فدیہ کے ذریعے سے جو ہے ان کی بھرپائی کی جا سکتی ہے۔ حج کے 4 ارکان میں کوئی چھوٹ جاتا ہے تو حج باطل ہو جائے گا، اگلے سال حج کرنا واجب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو ہے کچھ حج کے سنن بھی ہیں، یہ کچھ ضروری باتیں تھیں۔ اب آئیے ہم لوگ جو ہے حج کے مختلف مراحل میں ہونے والی غلطیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ بچوں کو خاموش رہنے کے لیے بولو۔ سب سے پہلے احرام، حج کی ابتدا جب حاجی کرتا ہے تو اس کی ابتدا ہوتی ہے احرام سے۔ احرام میں 3 چیزیں ہوا کرتی ہیں، میقات پر سے گزرنا، دوسرا احرام پہننا مرد کے لیے، اور تیسرا نیت کرنا ہے۔
یہ تین چیزوں کا نام ہے احرام. ان تین چیزوں کا نام ہوا کرتا ہے احرام. اچھا اب احرام باندھنے کے لیے غسل, بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ احرام مانے غسل کرنا واجب ہے. نہیں, اگر کوئی غسل کر لیتا ہے تو سنت کی بات ہے, اچھی بات ہے, لیکن احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا, اس کو واجب سمجھنا, یہ جو غلط ہے. اگر کوئی بغیر غسل کے وضو کے احرام باندھ لیتا ہے تب بھی اس کا احرام جو صحیح ہے. اسی طرح جو مردوں کے لیے بھی عورتوں کو غسل کرنا مستحب ہے, واجب نہیں ہے. اسی طرح حائضہ عورتوں کے لیے بھی جو ہے مستحب قرار دیا گیا, جیسا کہ جو ہے ابو داؤد وغیرہ کے صحیح روایت میں آتا ہے. دوسری, اسی طرح احرام سے مطلب کیا غلطی, حاجی جب احرام باندھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ 2 رکعت واجب ہے اس پر پڑھنا. احرام باندھتے وقت بھلے وہ انسان اپنے گھر سے احرام باندھے یا فلائٹ میں احرام باندھے یا میقات پر پہنچ کر احرام باندھے, احرام کی 2 رکعت نماز کا عقیدہ رکھا جاتا ہے. نہیں, اگر ہم مسجد کو گئے وہاں پر احرام باندھے تو مسجد میں داخل ہوئے ہیں تحیۃ المسجد تو 2 رکعت پڑھ لیں گے ضرور, لیکن احرام کی کوئی خاص نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تیسرا جو ہے, احرام باندھنے کے بعد مرد کے لیے ہو عورت کے لیے ہو, خوشبو لگانا, خوشبودار چیزوں کا استعمال کرنا, پرفیوم استعمال کرنا یا جو ہے خوشبودار صابن کا استعمال کرنا, یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں. بہت سے حجاج اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں, حالت احرام میں ہے اور خوشبودار جو ہے صابن استعمال کر لیے. وقت ضرورت انسان نہا سکتا ہے ضرور, اور وقت ضرورت صابن بھی استعمال, ایسا صابن جس میں خوشبو نہ ہو, ایسے صابن جس سے گندگی صاف ہوتی ہے لیکن خوشبو نہ ہو, وہ صابن استعمال کرے. خوشبودار صابن کا استعمال کرنا حاجی کے لیے حالت احرام میں ناجائز ہے. پھر اسی طرح ایک بہت بڑی غلطی جو حجاج اکثر کیا کرتے ہیں, میقات پر سے گزر جاتے ہیں لیکن نیت نہیں باندھتے. بسا اوقات احرام تو گھر سے باندھ لیے یا ہوٹل میں باندھ لیے, فلائٹ میں باندھ لیے, لیکن جب احرام میقات جب گزرتا ہے, میقات پر سے بغیر نیت کے میقات کو پار کرنا ناجائز ہے. اور احرام جو ہے نیت جو ہے وہ زبان سے کی جائے گی. تو جو ہے بغیر جو ہے نیت کیے ہوئے, زبان سے نیت کیے ہوئے میقات کو پار کر جانا, یہ بہت بڑا گناہ ہے, یہ بہت بڑی غلطی ہے. بہت سے حجاج اس طرح چیزیں کیا کرتے ہیں, ان سے بچنا چاہیے. پھر اسی طرح جو ہے بہت سے حجاج احرام تو باندھ لیے, میقات پر بھی آ گئے اور نیت بھی کر لیے, لیکن خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. حاجی اور معتمر کے لیے احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھنا ضروری ہے, بلکہ یہ تلبیہ جو ہے حج اور عمرے کی جو پہچان ہے, بکثرت تلبیہ پڑھتے رہنا چاہیے. خاموش بیٹھا ہوا ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. پھر اسی طرح جو ہے احرام مرد جو باندھتا ہے پورا جسم چھپانا چاہیے. بہت سے حجاج کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو ہے آدھا پورا جسم کا جو ہے وہ جھانکتا نظر آتا ہے. اوپر کا جو براہنہ ویسے ڈالے ہوتے ہیں, پورا سینہ کھلا ہوا ہے, پورا آدھا جسم کھلا ہوا ہے, اور اسی طرح جو ہے نیچے کا اظہار جو ہے گھٹنوں تک جو ہے وہ اوپر اٹھا لیے ہیں. ناجائز اس طرح کی چیزیں. مرد کو بھی اپنے جسم کو چھپانا چاہیے. حالت احرام میں حج کے موقع پر, عمرے کے موقع پر عورتیں بھی ہوا کرتی ہیں, تو مرد کو جو ہے بہت سوک ہم نے دیکھا اوپر کا کپڑا جو براہ راست ایک مفرق ڈال لیتے ہیں, ایسے ہی پورا جسم کھلا ہوا ہے. یہ بس اوقات بعض حاجی جو ہے نیچے کا اظہار تو باندھے ہوئے ہیں, اوپر کا کپڑا نکال کر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اوپر کا پورا حصہ کھلا ہوا ہے. یہ سب چیزیں غلطیاں ہیں, اچھی چیز نہیں ہے. ہم عبادت میں ہیں, یہ شعائر اللہ ہے, احترام ہونا چاہیے, تعظیم ہونا چاہیے, حج کو حج کی طرح کرنا چاہیے, تمام ارکان کو جو ہے تمام ارکان کی طرح کرنا چاہیے. تو احرام کو صحیح انداز سے باندھنا یہ بہت ضروری ہے. آج کل جو ہے یہ بہت دیکھا جا رہا ہے, یہاں تک کہ سعودی عرب کے علماء نے بھی اور دعات نے بھی جو ہے حجاج کو اور معتمرین کو زیادہ توجہ دینا شروع کر دیا کہ بھائی صحیح سے احرام باندھو, اپنے جسم کو ڈھانپو. خود میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے, تو اس بات مردوں کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر اسی طرح بعض لوگ احرام باندھنے کے بعد تحلل سے پہلے, عمرہ ہونے سے پہلے, اسی طرح حج مکمل ہونے سے پہلے بال نکالنے لگتے ہیں, ناخن کاٹنے لگتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو حالت احرام میں غلطیاں ہوا کرتی ہیں, انہیں نہیں کرنا چاہیے. اب آتے ہیں طواف کی طرف. حاجی جب مکے میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلا جو رکن ہوا کرتا ہے اس کا طواف ہوا کرتا ہے. اب آئیے طواف کے اندر ہونے والی غلطیوں کو اشارہ کرتے ہیں. طواف جو ہے وہ 7 چکر ہوا کرتے ہیں, اور بائیں طرف سے جانے طواف شروع کیا جاتا ہے, اور طواف کی ابتدا جو ہے حجر اسود سے شروع کی جاتی ہے اور حجر اسود پہ ختم کی جاتی ہے. اب طواف میں غلطیاں کیا ہوتی ہیں کہ طواف میں جو ہے ضروری ہے کہ جو ہے مرد کا جو احرام ہوا کرتا ہے وہ استباء کے معنی سیدھا مونڈا پورا کھلا ہوا ہونا چاہیے, سیدھا مونڈا پورا کھلا ہوا ہونا چاہیے. تو بعض مرد لوگ حالت احرام کے اندر طواف کے اندر جو طواف کی حالت میں جو ہے مونڈا جو ہے ڈھانک کر کے طواف کیا کرتے ہیں, یہ ناجائز ہے. حالت احرام میں طواف کی حالت میں مرد کے لیے استباء بہت ضروری ہے, اس کا مونڈا جو کھلا ہوا ہونا چاہیے. اور جیسے ہی جو ہے طواف ہو جائے
وہ جو اپنا مونڈا ڈھانپ لے، کیونکہ جو طواف کی ہونے کے فوری بعد اس کو نماز پڑھنا ہے مقام ابراہیم کے پاس. بہت سے حجاج کرتے کیا، موتن کرتے کیا ہیں، استباح کی حالت میں تو تھے، طواف کی حالت میں مونڈا کھلا ہوا تھا ضرور، لیکن جیسے طواف ختم ہوا نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو اسی حالت میں ہیں. جبکہ جو ہے نماز میں مرد کا مونڈا کھلا ہونا ناجائز ہے. مرد کے لیے نماز پڑھنے کے لیے مونڈوں کا جو ہے ڈھانپنا بہت ضروری ہے. تو دو طرح کی غلطیاں، بعض لوگ طواف کی حالت میں مونڈا جو ہے ڈھانپ لیتے ہیں، کھلا نہیں رکھتے ہیں، اور بعض لوگ نماز جب پڑھتے ہیں تبھی بھی کھلا رکھتے ہیں. دونوں غلطیاں نہیں ہونی چاہیے. پھر اسی طرح حالت طواف کے اندر جو ہے مردوں کے لیے رمل ہے. رمل کے میں نے پہلے 3 جو دور ہوا کرتے، پہلے جو 3 شوط ہوا کرتے، راؤنڈ ہوا کرتے ہیں، اس میں مرد کو جو ہے ہلکے سے دوڑنا ہے، یہ دوڑنے کی جو ہے حرکت کرنا ہے، دوڑنے کی طرح چلنا چاہیے اس کو. اگر جگہ کھلی ہوئی ہے، ہجوم نہیں ہے تو انسان دوڑے. اگر بہت زیادہ ہجوم ہے، دوڑ نہیں سکتا ہے، تو کم سے کم دوڑنے کی طرح حرکت تو کرے. اور بہت سے لوگ اس سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ ساتھ کے ساتھ راؤنڈ بھی جو عام طور پہ چلتے رہتے ہیں، یہ ناجائز ہے، یہ نبی کے اس طریقے کے خلاف ہے. ابو داؤد کی روایت آتی ہے رسول اللہ کے تعلق سے، کان اذا طاف فی الحج والعمرۃ اول ما يقدم فانه يسعى 3 اطراف 3 اشواط، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کے شروع کے 3 شوط 3 راؤنڈ جو دوڑا کرتے تھے، وہ یمشی 4، اور بقیہ 4 جو راؤنڈ ہوا کرتے اس میں آپ چلا کرتے تھے. تو شروع کے 3 راؤنڈ جو ہوا کرتے وہ ہلکے سے دوڑنا چاہیے، یہ دوڑنے کی طرح چلنا چاہیے. اس کے بعد کے ارکان میں انسان جو ہے کیا کرے، وہ عام طور پہ چلے. پھر اسی طرح جو ہے یہ دوڑنے کی جو عادت ہے، یہ جو کام ہے صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں. عورتیں کسی بھی حد میں دوڑیں گی، حالت احرام حج کے موقع پر ہو، عمرے کے موقع پر ہو، یا عام طواف کے اندر بھی عورت جو ہے نہ جو ہے طواف میں دوڑے گی، رمل کرے گی، اور نہ ہی جو ہے صفا مروہ کے درمیان جو 2 سرخ دو جو زرد نشانات کی علامت ہے، نہ وہاں دوڑے گی. یہ صرف مردوں کے لیے ہے. ہم نے عورتوں کو بھی دوڑتے دیکھا ہے، یہ نادانی کی بات ہے، لا علمی کی وجہ سے ہوا کرتا ہے. پھر اسی طرح جو ہے حجر اسود کو اگر ممکن ہو تو بوسہ دیا جائے، ورنہ چھوڑ دیا جائے. ضروری کہ جو حجر اسود کو بوسہ دینا واجب ہے، اس کے لیے دھکم پیل کرنا، ہنگامہ کرنا، یہ جو اچھی بات نہیں، یہ جو ہے اچھی بات نہیں ہے. پھر اسی طرح جو ہے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے وقت کوئی خاص دعا نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہوا کرتے تھے تو کثرت سے دعا پڑھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہی خاص دعا تھی، اس کے علاوہ کوئی اور دعا نہیں ہے. آج غلطی کیا کرتے ہیں لوگ، پہلے راؤنڈ کے لیے خاص دعائیں، دوسرے راؤنڈ کے لیے خاص دعائیں، تیسرے راؤنڈ کے لیے خاص، باقاعدہ کتابیں چھاپی جاتی ہیں، یہ ناجائز ہے. ہر راؤنڈ کے لیے خاص دعاؤں کا ثبوت ہمیں کسی حدیث سے نہیں ملتا ہے. انسان جو چاہے دعائیں کریں، اپنی من کی جو چاہے دعائیں کرے، لیکن خاص طور پہ رکن یمانی اور حجر اسود کے دوران جو ہے انسان ربنا آتنا پڑھنا چاہیے. تو کسی اور دعا کا خصوصی ذکر کرنا یہ جو ناجائز، یہ درست نہیں ہے. اسی طرح ایک اور غلط یہ دیکھا جاتا ہے کہ اجتماعی دعا پڑھی جا رہی ہیں، 10-20 لوگ 50 لوگ مل کر جو زور سے دعائیں پڑھی جا رہی ہیں. ہر انسان کو اپنی دعا خود کرنا چاہیے، اپنی دعائیں خود کرنا چاہیے. اجتماعی دعا یہ بھی جو ہے جائز نہیں. صحابہ کرام سے جو اجتماعی دعائیں ثابت نہیں ہیں. اب اسی طرح مقام ابراہیم کے پاس کچھ غلطیاں ہوا کرتی ہیں. حاجی کو اور معتمر کو طواف سے فراغت کے بعد جو ہے مقام ابراہیم پاس نماز پڑھنا 2 رکعت، واتخذوا مقام ابراہیم مصلی. لیکن اگر وہاں پر جگہ ملتی ہے تو پڑھ لیں، نہیں تو پورے مسجد حرام میں کہیں پر انسان پڑھ سکتا ہے. وہیں پر پڑھنے کے لیے جو ہجوم کھڑا کرنا یا جو ہے کھڑے ہو جانا، دوسروں کو تکلیف دینا، یہ ناجائز ہے. اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ میاں بیوی بعض لگ کر کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، مرد عورت لگ کر کھڑے ہو جایا کرتے ہیں. مردوں عورتوں کی نمازوں کی جگہ الگ الگ ہونی چاہیے. یہاں تک کہ میاں بیوی بھی جو ہے ایک ساتھ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے. تو مقام ابراہیم کے پاس جو ہے مرد عورت کا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یا ہجوم کی صورت میں وہیں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی ضد کرنا، یہ سب ناجائز امور ہیں. اب آتے ہیں صفا مروہ کی طرف. وہاں پر کیا غلطیاں ہوا کرتی ہیں. صفا مروہ جو ہے صفا سے لے کر مروہ اور مروہ سے لے کر صفا 2 راؤنڈ ہو گئے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا پورے 1 راؤنڈ ہوا کرتا ہے. نہیں، صفا سے مروہ 1 راؤنڈ ہو گیا اور مروہ سے صفا جو ہے 1 راؤنڈ ہو گیا. اور دوسری بات، جو دوڑنا ہے صرف اور صرف سرخ زرد جو نشان لگائے گئے ہیں، جو گرین لائٹ لگائے وہیں پر دوڑنا ہے، اور وہ بھی صرف اور صرف مردوں کو دوڑنا ہے، عورتوں کو نہیں. بعض مرد یہاں پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر وہ معذور ہیں تب کوئی بات نہیں، ہٹے کٹے رہ کر نہیں دوڑنا یہ بھی غلطی ہے. بس اوقات عورتوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا گیا ہے، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے. پھر اسی طرح جو ہے صفا مروہ غلطی ہونے میں کہ جو ہے اسی طرح صفا مروہ کے اندر بھی خاص دعاؤں کا ثبوت کوئی نہیں ہے. بعض لوگ خاص دعائیں پڑھا کرتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے. پھر اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ہے صفا مروہ کی دوڑ کے دوران بھی بعض لوگ استباع کرتے ہیں، مطلب منڈے کو کھلا رکھتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. استباع منڈے کو کھلا رکھنا صرف اور صرف جو ہے صفا مروہ صرف اور صرف طواف کے لیے ہے، صفا مروہ کے لیے نہیں ہے. پھر اسی طرح بات ہے عرفہ کی غلطیاں. الحج عرفہ،
جامع ترمذی کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، الحج عرفہ، عرفہ جو ہے حج کا دوسرا نام ہے، حج کا دوسرا نام عرفہ ہے، تو لہٰذا حاجی کو عرفے کے دن پورے اہتمام سے رہنا چاہیے، یہاں پر کوئی غلطی نہیں ہونا چاہیے۔ تو عرفے کے دن کیا کرنا ہے حاجی کو؟ مغرب کی نماز تک، مغرب کی اذان تک، سورج کے غروب ہونے تک عرفہ میں رہنا ہے۔ سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب اور عشاء پڑھے بغیر جو عرفہ سے مزدلفہ نکلیں گے وہاں جا کر مغرب عشاء پڑھیں گے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حتی اتى المزدلفہ فصلى بالمغرب والعشاء بأذان واحد اقامتين۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مزدلفہ سے عرفہ سے نکلے، مزدلفہ پہنچ کر اپنے مغرب عشاء کی نماز پڑھی۔ بعض لوگ جو ہے عرفہ ہی کے اندر مغرب عشاء کی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، ناجائز ہے، خلاف سنت ہے۔ اگر کسی کو نکلتے رات دیر ہو گئی، 10 بج گئے، 11 بج گئے، عرفہ سے نکلتے تب بھی نماز ہی پڑھیں گے، وہ علماء کے فتوے کے مطابق مزدلفہ پہنچ کر نماز پڑھیں گے، بھلے کتنی رات ہو جائے۔ اسی طرح جو ہے بہت سے حجاج کو دیکھا گیا کہ عرفہ سے باہر رہا کرتے ہیں، عرفہ کے جو حدود ہیں ان سے باہر رہا کرتے دن بھر، نہیں، ناجائز ہے۔ بس اوقات بعض اہل نے فرمایا کہ حج باطل ہو جائے گا، کیوں؟ الحج عرفہ، حاجی کے لیے ضروری ہے کہ عرفے کے دن عرفہ کی جو حدود ہیں، عرفہ کی جو باؤنڈری ہے اس باؤنڈری کے اندر ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اپنی سہولت کی خاطر یا آرام کی خاطر باؤنڈری سے باہر چلے گئے اور وہیں پر قیام کیے اور وہیں سے مزدلفہ نکل گئے، ناجائز ہے، حاجی کو پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح جو ہے حاجی جو ہے بس اوقات سستی کی وجہ سے بہت سے ارکان خود نہیں کرتا ہے، دوسروں کو کہہ دیا کرتا ہے۔ بس اوقات بعض حالات میں بعض چیزوں کو دوسروں کو وکیل بنا سکتے ہیں۔ جمرات کی کنکری مارنا ہے، کوئی بہت بوڑھا ہے، ضعیف ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، اپاہج ہے، چل نہیں سکتے ہیں، وہ کسی اور کو وکیل بنا دیے کہ بھئی آپ اپنی کنکریوں کے ساتھ میری کنکری بھی مار دو، یہ جائز ہے ان کے لیے۔ لیکن ہٹا کٹا آدمی، تندرست آدمی ہے، محض سستی کی وجہ سے جو ہے جمرات کو نہیں جا رہا ہے، خود کنکری نہیں مار رہا ہے، دوسروں کو وکیل بنا دے رہا ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے بعض لوگ قربانی کا جانور بھی، ہدی کا جانور بھی مستند جگہ پر کرنے کے بجائے یا خود کرنے کے بجائے کسی ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا کرتے جو معتبر نہیں ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ حاجی کو پورے اہتمام سے بات کرنا چاہیے، کہیں پر بھی کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے جس سے جو ہے شک و شبہ ہو۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، عورتوں میں جو ہے حجاج حج سے متعلق بہت سی غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے بعض عورتیں بغیر محرم کے سفر کرتی ہیں۔ عورت کے لیے بغیر محرم کے سفر کرنا ناجائز ہے، عورت کتنی مالدار کیوں نہ ہو، اگر دنیا میں کوئی اس کا نہیں ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ جو ہے نانا ہے، دادا ہے، چچا ہے، کوئی نہیں ہے اس کا، تو حج کو نہیں جائے گی، بھلے اس پاس کتنی دولت کیوں نہ ہو۔ ہاں، وہ ایک کام یہ کر سکتی، کسی کو نائب اپنا حج کے لیے کسی کو نائب بنا کر بھیج سکتی ہو، جیسا علماء کا فتویٰ ہے، لیکن کسی کے نہ ہونے کی صورت میں بغیر محرم کے حج کو چلا جانا یا حج کے موقع پر کسی کو اپنا بھائی بنا لینا، اپنا باپ بنا لینا، کسی کو اپنا ماموں چچا بنا لینا، منہ بولا ماموں منہ بولا چچا بنا لینا، جیسا آج کل عورتیں کیا کرتی ہیں، یہ ناجائز ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی عورت بغیر محرم کے سفر کو نہ جائے۔ پھر اسی طرح جو ہے حج کے موقع پر عورتوں کو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، ایسی جگہوں پر نہ بیٹھے جہاں پر جو ہے مرد دیکھ سکیں۔ پھر اسی طرح محترم بعض اہم کچھ اور غلطیاں ہیں جن اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں میں، آخری میرا وقت بھی ختم ہو گیا ہے۔ سب سے پہلا جو ہے حج سے آنے کے بعد بھی انسان عبادات میں غفلت برتے، یہ کہ جو ہے اپنے آپ کو حاجی کہلانا۔ پھر اسی طرح حج کے دوران ہر رکن کے موقع پر فوٹو پکڑنا اور فوٹو پکڑ کے بھیجتے رہنا، یہ سب چیزیں جو ہے ناجائز ہیں۔ اسی طرح بعض حجاج کو ہم نے حج کی حالت میں بھی دیکھا، عمرے کی حالت میں بھی دیکھا کہ وضو جب کرنا ہوا کرتا ہے تو وضو خانے کو جانے کے بجائے وہ اسپرے کا استعمال کرتے ہیں۔ آج چھوٹے اسپرے آ گئے ہیں، اسپرے سے جو ہے اپنا چہرہ اور اپنا منہ دھو لیے، پیر دھو لیے، یہ اس سے کہا کہ اس سے وضو نہیں ہوتا ہے۔ وضو کے لیے غسل ضروری، غسل کے معنی پانی بہنا ضروری ہے۔ علماء کا فتویٰ ہے غسل جو ہوا کرتا ہے اس میں جو قرآن حدیث کے الفاظ آئے ہیں اس میں پانی کا بہنا ضروری ہے، پانی کا گرنا ضروری ہے، تو اسپرے کے ذریعے سے جو ہے وضو کر لینا اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے حاجی ہو یا معتمر کسی بھی انسان کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، ہم نے یہ بھی دیکھا آج کے زمانے میں کہ ایک حاجی جو ہے کئی عمرے کر رہا ہے اور جو ہے عمرے کے نام پر اپنے آپ کو تھکا رہا ہے۔ سب سے پہلے علماء میں اختلافی مسئلہ ہے جو ہے ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرہ کرنے کا حکم کیا ہے۔ اگر حاجی کو عمرہ کرنے کی سہولت ہے تو میقات جائے وہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرہ کرنا ثابت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو میقات جائے، اور مکے سے مستقل جو میقات ہے وہ سب سے قریب کی جو میقات ہے وہ طائف کے اندر وہاں پر جائے۔ لیکن جو ہے مکے سے تنعیم کو چلے جانا، ایک دن میں 3 سے 4 عمرے کرنا، یہ جو ہے ناجائز ہے۔ صحیح بات ہے کہ ناجائز ہے، اگرچہ کہ بعض لوگ اس کو جائز قرار دینے لگے ہیں، یہ جو ہے
اچھی بات نہیں ہے. یہ کچھ ضروری باتیں تھیں, اور بھی بہت سی باتیں, میرا وقت ختم ہو چکا ہے. تو محترم سامعین, حج بہت اہم رکن ہے, زندگی میں بہت کم کیا جانے والا عمل ہے, بہت ہی کم لوگ اس کو کیا کرتے ہیں. تو لہٰذا سارے مسلمان کے لیے ضروری ہے, سارے حجاج کے لیے ضروری ہے کہ اس اہم عبادت کو پورے اخلاص سے کیا کریں, اور پورے اخلاص کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ اور علی وجہ البصیرہ اور مطابقت رسول کیا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کا صحیح معنوں میں مکمل طور پر کتاب و سنت مطابق عبادت میں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.